بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ رحم کرنے کا اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنے کا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر وہ آپ کے در پہ ہوں، یعنی کہ کوشش کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک کریں جس کا آپ کو علم نہیں، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی اور دونوں سے پھر بھی اچھے طریقے سے دنیا میں رہنا ہے اور چلنا ہے اس بندے کے ساتھ جو رجوع ہو جائے اللہ کی طرف، یعنی کہ اس کے ساتھ چلنا ہے۔ تو خیر یہاں سے ابھی اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہی جو کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ لقمان علیہ السلام کی وہ جو ہدایت جو انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وہی تذکرہ شروع تھا۔ بیچ میں یہ اللہ پاک نے اپنی طرف سے بھی بات فرما دی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، ابھی آگے وہیں سے پھر کنٹینیو ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، انما ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو کہا کہ اے میرے بیٹے کہ بے شک اگر ہو وزن برابر دانے کے رائے کے دانے کے بھی، یعنی کہ اگر کوئی نیکی رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی، پھر بھی وہ کسی اور ہوگی وہ کسی چٹان میں، یعنی کہ ہوگی رائے کے دانے کے برابر اور ہوگی بھی وہ کسی چٹان کے اندر، تو وہ بھی یعنی کہ دانے کے برابر ہوگی، وہ یا آسمانوں میں یا زمینوں میں کسی جگہ بھی ہوگی، تو لے آئے گا اسے اللہ پاک، یعنی کہ اللہ پاک اس دن قیامت والے دن وہ ظاہر فرما، وہ لے آئے گا چھوٹی سی بھی نیکی یا چھوٹی سی بھی بدی، جو بھی کچھ ہوگا قیامت والے دن وہاں وہ وہ لے کر آئے گا، وہ لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک وہ باریک بین اور خبردار ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، باریک بین اتنا کہ آپ کے کون سی جگہ کے اوپر آپ وہ دنیاوی لالچ میں آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات کو پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو فرمایا یا بنیا، اور نال ہی انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف انہی عن المنکر ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹا کہ نماز قائم کر اور اچھی نیکی کا حکم کر، نیکی کا حکم کر اور روک برائی سے۔ یہاں دیکھیں نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ اللہ پاک نے فرض کیا، یہ نہ صرف اس آیت میں، اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے حکم دیا نیکی کرنے کا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کنتم خیر الامہ اخرجا للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو برائی سے روکنے کی دیکھیں نا، اگر بندہ چپ ہو کر بیٹھا رہے تو وہ تو برائی سے نہیں روکے گا، برائی سے روکنے کے لیے کہنا پڑے گا یا عملاً کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 3 درجے جو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتے ہیں کہ یا تو ہاتھ سے روکے اگر برائی دیکھے، نہیں تو زبان سے روکے، اگر بالکل ہی کمزور ہے تو وہ دل میں اس کو برا جانے، اس کے ساتھ مت ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ مت ملے، یعنی کہ جو لوگ برائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ مت ہو۔ تو یہ نیکی کا کم تر درجہ کا، روکنے کا کم تر درجہ، لیکن روکنا لازم ہے۔ اگر نہیں روکیں گے تو جیسا کہ حال وہ بندر جن کو اللہ پاک نے بنایا، قرآن میں سورہ الاعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ پاک نے وہ ندی والوں کا قصہ سنایا، اور اس میں 3 گروہ ہو گئے تھے، جن کو ایک تو وہ تھے جو ہفتے والے دن مچھلی پکڑتے تھے، کیونکہ ہفتے والے دن ان کو کام سے روکا گیا۔ دوسرے وہ تھے جو ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑتے تھے۔ تیسرا گروپ وہ تھا جو نہیں پکڑتے تھے اور جو پکڑتے تھے ان کو روکتے تھے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان سب کو عذاب بھیجا اور بچا لیا ان کو جو نہیں پکڑتے تھے اور روکتے بھی تھے۔ تو اس لیے روکنا یہ بہت ضروری ہے، کسی کو برائی دیکھو تو اس کو روکنا، اس کا ساتھ قطن مت دینا، ان کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا برائی کرنے والوں کو ساتھ مت دو۔ تو ساتھ ہی فرمایا
کہ یعنی کہ تم یہ کام کرنا اور صبر کرو اللہ اس کے اوپر جو تم کو پہنچتی ہے، جو تکلیف تم کو پہنچتی ہے اس کے اوپر صبر کرو، بے شک یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ یعنی کہ تکلیف کے اوپر صبر کرنا یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ تو یہ سارا درجہ ہے، یعنی کہ اگر آپ صبر کرو گے تو آپ کو ملے گا۔ تو اللہ پاک نے یعنی کہ اس صورت میں بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو ایسی ہی نصیحت فرمائی، صبر کی، اور ساتھ ہی فرمایا ولا تو تسائر خدا کا للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ تو یہ ایک اور بڑی پیاری نصیحت جو انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا کہ اور تو نہ منہ گال اپنے پھلا، جیسے گال بندہ پھلا لیتا ہے کسی سے، ایسے منہ بنا کر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کی کہ اپنے گالوں کو مت پھلا لوگوں سے، اور نہ چل زمین میں اکڑ کر، اترا کر کہ تو بہت بڑا ہے، یا تو مطلب بڑی اپنا مال و دولت والا ہے، یا کچھ چیز رکھتا ہے، تو اس بنا کے اوپر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے لوگوں کے درمیان اکڑ کر مت چل۔ ان اللہ بے شک اللہ پاک نہیں پسند کرتا ہر خود پسند فخر کرنے والے کو، جو خود پسند ہو، جو اپنے آپ کو صرف پسند کرتا ہے، دوسروں کو کوئی نہیں پسند کر رہا۔ اور دوسری اس میں خامی یہ ہے کہ فخر کرتا ہے، جو چیز اس کے پاس ہے اس کا بڑا فخر کرتا ہے، میرے پاس یہ ہے، حالانکہ ہر چیز دین اللہ کی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ اللہ کا دیا، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ اگر درجہ ذہن میں آ جائے گا، یہ اگر سوچ ذہن میں آ جائے گی تو بندہ جاتا ہے وہ عاجزی کی طرف۔ نہیں تو اگر اس کے پاس تھوڑی سی بھی چیز ہے اور اس کے اوپر فخر کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، یعنی کہ انہوں نے نصیحت کی اور نصیحت میں انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ نہیں پسند کرتا اس کو جو خود پسند ہو اور جو فخر کرنے والا ہو۔ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الصوت صوت لصوت الخمیر۔ یہ ایک اور انہوں نے بڑی پیاری نصیحت کی، اور انہوں نے فرمایا میانہ روئی اختیار رکھ، یعنی کہ لوگوں میں بھی بیٹھ اٹھ تو جو بھی مطلب جو رویہ ہو اس میں میانہ روئی ہو، یہ نہیں ہو کہ میں فخر کر رہا ہے کوئی بندہ یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی صرف ان کو جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے تھے۔ تو لہذا بڑائی چاہنا اور یہ فخر کرنا یا یہ چیز کرنا، تو یہ اللہ پاک نے اس سے روکا اور فرمایا کہ میانہ روئی اختیار کر اور اپنی چال کو پست رکھ، یعنی کہ آہستگی سے نارمل چل، یہ نہیں کہ اس کے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ پاک نے اس نے فرمایا کہ مطلب چلنا چھوڑ دو، چلو ضرور، نیتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیتاً جو ہے نا اس میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ویسے کہ کہیں بھاگ کر جانا ہے، پہنچنا ہے، تو وہاں آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن پست سے مراد یہ ہے کہ نارمل آپ جب چلو تو آپ کے اندر سے جو چال ہو وہ بھی بڑی عاجزی والی ہو، نہ کہ مطلب اس میں کوئی فخر یا اس چیز کا کوئی رد عمل ہو۔ تو فرمایا اور اپنی پست رکھو اپنی آواز کو، بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز البتہ آواز ہے گدھے کی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جب آپ ایک تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میانہ روئی اختیار رکھو اپنی چال میں، اور پست رکھو اپنی آواز کو بھی، یعنی کہ آواز اتنی یہ نہیں کہ آپ مطلب جب کسی کے ساتھ بے فضول، یعنی کہ ایک تو ہو آپ رونگ، اوپر سے آپ شور مچاؤ، یہ ہوتی ہے جھوٹے بندے کی نشانی، کہ ایک تو وہ جھوٹا ہوتا ہے اور دوسرا وہ شور کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے سچ کے اوپر بندہ آواز لگانا، کیونکہ سچ ایک تو وہ سچ ہے، اوپر سے بندہ اس کو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ اس کی آواز بڑھ جاتی ہے تو وہ تو رائٹ کے اوپر ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو رونگ ہے اور آواز ایسے کر رہا ہے، تو یہ اس کے بارے میں آتی ہے بات کہ اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ بہت گدھے کی سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ الم تراؤ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔
تو یہ پوری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کیا نہیں تم نے دیکھا کہ بے شک اللہ پاک نے کام میں لگا دیا تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں. ابھی یہاں دیکھیں یہ آیت ہم سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کی پڑھ کے رہے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تخلیق کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں زمینوں میں. یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے کام میں لگا دیا تمہارے آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی. یہ اللہ پاک نے ابھی تمام لوگوں کی بات فرمائی. تو ابھی جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ دنیا جہان بنے سارے نبی علیہ السلام کے واسطے ہیں، ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے، تو یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن کے برعکس جاتا ہے. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ سب کچھ بنایا اور اپنے انبیاء کو بھیجا ان کو ہدایت کے لیے. اس کے علاوہ ان کا نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ وما انا الا نذیر مبین، میں اور کچھ نہیں ہوں مگر واضح اطلاع کرنے والا. تو لہٰذا یہاں بھی اللہ پاک نے یہی وہ اپنی بات دہرائی کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، اور اس نے تمام کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ابھی یہ دیکھ لیں اللہ پاک نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے آپ پر نعمتیں اپنی پوری فرما دی. ٹھیک ہو گیا. اگر نعمتیں پوری فرما دی تو پھر حدیث میں کہاں سے نعمتیں آ گئی؟ سوچنے کی بات ہے. حدیث تو بہت تقریباً 150 سال بعد امام بخاری کے حدیث جو وہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، یا ان کا مطلب وہ جو حدیثوں کا سسٹم تھا وہ چلا. تو یعنی کہ تقریباً نبی علیہ السلام سے 150 سال بعد، ان کی وفات سے 150 سال بعد. تو یہ دیکھ لیں کتنے عرصے بعد حدیثوں کی مطلب شروعات ہوئی جو لکھنا جو کتابوں میں ہوئی. ٹھیک ہے جی. ان سے پہلے کتنی حدیثیں تھیں جن کو صحیح بھی مانتے، کیونکہ صحیح حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی جو حکمت سے بھری ہیں. جس طرح مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یہ بھی حکمت کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ کنجی ہے، جہاں سے ملتی ہے وہ لے لیتا ہے، یہ حکمت کی بات ہے. اس طرح حکمت کی باتیں حدیثوں میں ملتی ہیں، لیکن بہت ساری حدیثیں جو جھوٹ گڑا گیا ہے جو کہ قرآن کے برعکس جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ کسوٹی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی میری حدیث سنائے تو تم اس کو قرآن کے معیار پہ پرکھو، اگر وہ قرآن کے برعکس ہے تو وہ میری حدیث نہیں. تو لہٰذا یہ جو بات اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنی نعمتیں پوری فرما دی، یہ قرآن کے یہاں اس طرح فرمایا. دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں پوری فرما دی اور تم کو دین تمہارا کامل پورا کر دیا اور تمہارے لیے چوائس کیا فرما برداری کا فیصلہ، یعنی کہ جو فرما بردار ہو تم اس طرح رہنا ہے، تم نے فرما بردار بن کر. تو یہ بات ہے. یہاں بھی وہی بات اللہ پاک نے ذکر فرمائی. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے. یہ بھی ایک کیفیت ہے، فطرت ہے. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں یہ تو اللہ پاک نے بیان فرما دیا جو قرآن میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگ قرآن کو انہوں نے پیچھے پھینکا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے. جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وقال رسول یا ربی ان قومی یتخذوا ھذا قرآن مہجورا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اور کہے گا رسول کہ یا رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. تو یہ تو قرآن میں درج ہے. تو آج وہی بات ہے کہ لوگوں نے اکثریت نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو پڑھ نہیں رہے، قرآن کے اوپر دھیان نہیں کر رہے، کوئی سنایا بھی جائے تو سنی انسنی کر رہے ہیں. یہ کیفیت ہے. تو اتنے گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، اس کے علم بھی نہیں ہے، پھر بھی جب اس کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے تو وہ اس کی بات ہی نہیں مان رہا ہوتا، جھگڑ رہا ہوتا ہے. نہیں یہ اتنے لوگ پاگل ہیں، یہ ہے اس طرح. قرآن اس کے سامنے لے کر جواب بولو قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ بولے گا نہیں یہ دنیا یہ وہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہوتے. تو بغیر علم کے وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی انسٹرکشن کے، اور بغیر کسی کتاب منیر کے، جو واضح کتاب ہے، جو اللہ کی کتاب ہے. اور اسی طرح جس طرح اللہ پاک نے تورات کا اور دوسری آسمانی کتابوں کا حوالہ مانگا قرآن میں. تورات کا تو واضح تن مانگا، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہو کہ لے کر آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو. تو لہذا جو کسی ایسی کتاب کے علاوہ یعنی کہ اپنے اٹکل سے تیر چلا رہا ہے تو اللہ پاک نے اس کا یہاں بیان فرمایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
اور جب کہا جاتا ہے انہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے. دیکھیں صاف کتنی سیدھی سی بات ہے کہ شارٹلی اللہ پاک نے بیان فرما دیا مختصر کہ یار تم اس کی پیروی کرو جو اللہ پاک نے نازل کیا. اللہ پاک نے کیا نازل کیا؟ قرآن. اللہ پاک نے تو حدیث تو نہیں نازل کی نا، اللہ پاک نے کوئی اور چیزیں تو نہیں نا، اللہ پاک نے تو نازل کیا قرآن. آسمانی کتابیں جس طرح اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قل آمنا بما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. یہ جو آیت ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں ایمان کا کلمہ، کہ آپ کہہ دیجئے میں ایمان لایا جو مجھ پر نازل ہوا، جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اور جو نازل ہوا اسماعیل علیہ السلام پر، اور جو اسحاق علیہ السلام پر، اور جو یعقوب علیہ السلام اور جو ان کی نسل پر نازل ہوا، اور جو لایا گیا موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جو دیا گیا تمام انبیاء کو. تو وہ کیا تھا جو نازل ہوا؟ اللہ کا حکم. یہ وحی کا سلسلہ نبی علیہ السلام سے تو نہیں شروع ہوا، یہ تو کب سے شروع ہے؟ تو کتنی اللہ پاک کی کتابیں آئیں. تو یہ جب کہا جاتا ہے ان کو کہ یار اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، قالو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یعنی کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، چاہے وہ ایمان پر سیدھے تھے یا نہیں تھے، وہ بولتے ہیں نہیں ہم تو بس یہ اتنے لوگ پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا پاگل تھے، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اور کیا بلا کہ اگر یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا اور چاہے کہ یہ شیطان ان کو بلاتا ہو عذاب کی طرف، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، یعنی کہ پھر بھی یہ اسی کی تقلید کیے جائیں گے. اندھی تقلید جس کو بولتے ہیں، آج اکثریت کر رہے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئے جو علماء امام کہہ رہے ہیں اسی کے پیچھے جائے. تو شیطان نے کہا تھا اللہ سے کہ تم مجھ کو موقع دے، میں ان کے آگے کے رستے کے اوپر بیٹھوں گا اور پیچھے کے رستے کے اوپر بھی بیٹھوں گا، یعنی کہ سیدھے رستے کے اوپر بھی بیٹھوں گا اور جو پیچھے سے رستہ آتا ہے اس کے اوپر بھی بیٹھوں گا. ابھی سیدھا رستہ کیا ہے؟ مسجد میں جانا سیدھا رستہ ہے نا، اللہ کے گھر میں جانا. لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو امام کون سا بیٹھا ہوا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یعنی کہ کون؟ وہ جو فرقے میں ہے، کسی فرقے میں ہے، یا کوئی جمہوریت کے ساتھ اٹیچ ہے، یا کچھ بھی ہے، وہ امام بیٹھا ہوا ہے. وہ آپ کو کہاں سے سیدھی راہ دکھائے گا جب وہ خود ہی اللہ کے راستے کے اوپر نہیں چل رہا؟ تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو جو کوئی سرخم کر دے، مان لے، سرخم کر دے اپنا چہرہ طرف اللہ کی، یعنی کہ فرما برداری اختیار کر لے، اپنے چہرے کو گرا کر اللہ کی طرف، اور ہو بھی وہ محسن احسان کرنے والا ہو، تو اس نے جکڑ لیا ایسا کڑا، تھام لیا ایسا کڑا مضبوط اللہ کی طرف سے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف انجام ہے سب کاموں کا. یعنی کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم بات کرتے ہیں، جو بھی ہم لکھتے ہیں، یا آج کل مثال کے طور کے اوپر فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، یا مطلب اور ایسے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر لوگ مطلب اپنی ٹک ٹاک وغیرہ یہ وہ لٹرم پٹر جو بھی بنا رہے ہیں، جو بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، یا جو بھی کر رہے ہیں، چاہے اپنی طرف سے صحیح سمجھ کے بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ جائے گا اللہ کے پاس. ہر بات کا امور جو ہے نا وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ بات ہے جو اللہ پاک نے یہاں، یعنی کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم بات کرتے ہیں، جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، جو بھی سوچ رکھتے ہیں، یہ بات جھوٹی ہے کہ اللہ پاک سوچوں کے اوپر گناہ نہیں. جس طرح ایک حدیث ہے، وہ حدیث قرآن کے برعکس ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی گناہ اگر نہ بھی کرو تو اللہ جو ہے نا وہ نہیں سزا دے گا، نیکی اگر خالی سوچو تو تم کو ثواب ملے گا. اس طرح کے ایک مطلب حدیث بنی ہے. جبکہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا سورہ بقرہ کی 284 نمبر 84 نمبر آیت کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بھی تم یعنی کہ تم دل میں رکھو یا ظاہر کرو، اللہ پاک تمہارا حساب کرے گا اس سے. تو لہٰذا یہ عمل، یہ کوئی بات پکی، جو بھی آپ کرتے ہو، جو بھی سوچتے ہو، وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرَهُ،
कुफ्रुहु इलैना मरजिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू। तो लिहाजा आप, अल्लाह पाक ने फरमाया तो जिसने कुफर किया बस आप गमगीन ना हो उससे। ये अल्लाह पाक ने अपने नबी को भी फरमाया और तमाम मोमिनीन के लिए भी यही बात है कि यानी कि आप उससे गमगीन ना हो उनके कुफर से, उसी की तरफ हमें ये लौट कर जाना है, यानी कि अल्लाह ही की तरफ वापस जाना है। फिर वो बताएगा, फिर वो खबर देगा इन्हें जो कुछ वो थे अमल करते। यानी कि ये कोई बाइद नहीं, अल्लाह पाक ने हर चीज़ को दर्ज के फरमाया हुआ है और उनके हाथ पांव भी गवाही देंगे, जैसा कि कुरान में आगे सूरह यासीन में भी आएगा। तो लिहाजा इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, बेशक तो अल्लाह पाक तो जानता है जो कुछ तुम्हारे सीनों के अंदर है। चाहे सीने को टेढ़ा करो, चाहे जिस तरह मर्जी करो, अल्लाह को तो पता है तुम्हारी सोच कितनी है और तुम कितने घटिया सोच के मालिक हो अगर हो तो। और अगर तुम अल्लाह की तरफ झुकने वाले हो तो अल्लाह पाक को इसका भी इल्म। और जो भी अल्लाह की तरफ अगर दिल से होगा तो बेशक अल्लाह जो अजर देगा वो सबसे बड़ा। और अल्लाह पाक ने अपना अजर अपने मोमिनीन के लिए तैयार किया है, वो है जन्नतें। वो जन्नतें जिसमें आपको हर चीज़ जो चॉइस करेंगे वो मौजूद पाएंगे, खाली सोचेंगे और मिलेगी। वो जन्नत जो हमेशगी के लिए है, जिसमें ख़त्म नहीं है। आज यहाँ हम मकान इख्तियार करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं, एक बहुत बड़ा महल तैयार करते हैं, लेकिन साल नहीं गुजरता तो हमको उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कभी पाइप नहीं सही, कभी रंग नहीं जा रहा है, या मतलब कुछ भी है, हमको रिपेयरिंग करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ जो महल बनेंगे उनको रिपेयरिंग की आपकी ज़रूरत ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं उसकी। तो ये देखें ना कितनी बड़ी ना हमेशगी की रहने की जगह, और खूबसूरत, और ऐसी जवानी जो कभी ख़त्म ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए क्या है? अजाब, जिसमें हमेशा पड़े रहेंगे। तो सोचना तो इसीलिए यहाँ ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने जिस बंदे को 100% माइंड दे दिया, 100% अक्ल दे दी, उसी के लिए आगे अल्लाह पाक पूछेगा। हाँ, जो बंदा पैदा ही पागल हुआ या बचपन से ही मर गया तो वो तो है ऑलरेडी जानती है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए, जो अल्लाह पाक के ऊपर के रास्ते के ऊपर चलेगा वो पाएगा वो सब कुछ जो अल्लाह पाक ने नेकों के लिए तैयार कर रखा है। तो आज हमारा इख्तिताम इसी सूरत की सूरह लुक़मान की 23 नंबर आयत पर हुआ। इंशाअल्लाह यहाँ से फिर शुरुआत होगी। अस्सलामु अलैकुम।